سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود آپ سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لوٹا دیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو طعنے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں، خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے بعد میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ دل مت دکھاؤ، کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کے رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ خود کو بھی وقت دے دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے سب مجھ سے خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ کہ تم بھی ویسا دکھ محسوس کر سکو جو تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔